آدم علیہ السلام کی خلافت۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس کا تصرف استعمال کا حق حاصل کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف استعمال و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں لگا رہے اور تیری تقدیس اور بزرگی کے گن گائے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چون چرا تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خوریجی پیدا کر دے۔ اے اللہ، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے ایک تو ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوقوں کو خالق کے معاملوں میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑھائی کا پہلو نکلتا ہو۔ کائنات کا پیدا کرنے والا ان حقیقتوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کی تعلیم، علم کا سکھانا اور فرشتوں کا عج کا اقرار، اس جگہ فرشتوں کا سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے متعلق موشگافی کریں، بلکہ وہ آدم کی پیدائش کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے اور یہ کہ اس کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راج ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز ادا اور مقصد کی تعبیر میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب جو ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو اپنے آپ آدمی کی برتری اور اللہ کی حکمت کی بلندی اور اونچائی کو نہ صرف ماننا پڑے بلکہ اپنی درماندگی اور عز کا بھی بدیہی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت آدم کو اپنی سب سے بڑی مرتبے والی صفت علم سے نوازا اور ان کو چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیا علم رکھتے ہو؟ ان کے پاس علم نہ تھا، کیا جواب دیتے؟ مگر اللہ سے قرب رکھتے تھے۔ سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم کو اس کا علم ہی کب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ زمینی خلافت کا مدار تسبیح و تحلیل کی کثرت اور تقدیس و تمجید پر نہیں بلکہ علم نامی صفت پر ہے، اس لیے کہ ارادہ، اختیار، قدرت و تصرف اور قدرت کا اختیار علم کی زمینی صفت کے بغیر ناممکن ہے۔ پس جبکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی صفت کا مظہر بنایا ہے تو بے شک وہی عرضی خلافت کا حقدار ہے۔ گویا حضرت آدم کو علم کی صفت سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور خلافت کے حق کے اقرار کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ بے شک یہ صرف حضرت انسان کے لیے موجود تھا کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق، معرف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابتوں الہی کا صحیح حق ادا کرے۔ اس کی پوری جانکاری کتابوں سے لی گئی ہے اور یہ ایک سچ ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابھی کے لیے خدا حافظ۔